بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ آج 10 جون ہے، بدھ کا دن ہے۔ کل 9 جون کو منگل کو کال دی گئی تھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے آزاد کشمیر میں احتجاج کی، اور کل سے بلکہ 2 دن پہلے سے ہی وہاں پر ایک کشیدگی کا ماحول بن گیا تھا، لیکن کل سے تو باقاعدہ طور پر جو کال کا دن تھا 9 تاریخ کو، مختلف قافلے آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں سے نکل کر مظفر آباد کی طرف مارچ کر رہے ہیں۔ آج بھی جو تازہ ترین فوٹیجز ہمیں موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق عوام کی ایک بہت بڑی تعداد آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں نکلی ہوئی ہے، اور مختلف علاقوں سے نکل کر وہ مظفر آباد کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اس میں صورتحال حکومت کے لیے بڑی ٹرکی ہے، کیونکہ حکومت نہ ان کے ساتھ سختی سے ڈیل کر سکتی ہے، اس سے کشیدگی میں اضافہ ہو جائے گا، اور نہ ہی حکومت ان کے 12 سیٹوں سے کے ختم کرنے کے مطالبے کو فوری طور پر ماننے کے لیے تیار دکھائی دیتی ہے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حکومت کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن کیا ہو سکتا ہے اور کیا راستے حکومت کے پاس موجود ہیں، کیا ہونا چاہیے اس وقت، اس پر ذرا تفصیل سے بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ اس وقت جو کشیدگی کا ماحول بنا ہوا ہے، یا اس وقت مظاہرین کا جو سب سے بڑا مطالبہ ہے وہ 12 سیٹوں کا خاتمہ ہی ہے۔ اب سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ کشمیر بھر کے لوگوں کا یہ ایشو کیسے ہو گیا۔ لوگوں کو تو آٹے سے غرض ہوتی ہے، بجلی سے غرض ہوتی ہے، لوگوں کو سستا آٹا بھی مل گیا، سستی بجلی بھی مل گئی، اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ 12 سیٹوں کے خاتمے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں کیسے نکل آئے۔ لوگوں کا مسئلہ جو ہے وہ تو بنیادی ضروریات زندگی کی ہوتی ہیں، وہ مطالبہ ان کا مانا جا چکا ہے، تو پھر یہ 12 سیٹوں کے لیے کیوں نکل رہے ہیں؟ یہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ آخر 12 سیٹوں کا معاملہ ایک سیاسی ایشو ہے، اور عوام سیاسی ایشو کے لیے اتنے بڑے پیمانے پر کیوں نکل آئی ہے باہر؟ یعنی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی یہ کال تو مسترد ہو جانی چاہیے تھی، مگر مسترد نہیں ہوئی۔ لوگوں نے اس کال پر کان دھرے ہیں، اور لوگ بڑی تعداد میں باہر نکلے ہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ تو یہ 12 سیٹوں پر والا جو معاملہ ہے، یہ اصولی طور پر موقف درست ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا کہ بھائی اس میں دھاندلی ہوتی ہے۔ یہ تو پرسوں ندیم افضل چند بھی کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں، میرے ضلع میں بھی کافی مہاجرین ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جہاں پر جس کی بھی پنجاب میں حکومت ہوتی ہے، وہ بیٹھ کے وہاں پہ پٹواری اور جو سرکاری افسر ملازم ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کے ٹھپے لگاتے ہیں اور جعلی ووٹ بھگتاتے ہیں، اور اسی طرح سے مہاجرین کی سیٹیں جو ہیں وہ تیار ہو جاتی ہیں۔ اب جب یہ مہاجرین کی سیٹیں 12 سیٹیں مل جاتی ہیں، تو پھر وہ حکومت سازی پہ اثر انداز ہوتی ہیں، اور وہ اتنا بڑا چنک بن جاتا ہے کہ وہ پورا چنک اس حکومت کو کنٹرول کرتا ہے۔ وہ چاہے تو اس کی حکومت بنے، چاہے تو اس کی حکومت بنے، چاہے تو حکومت گر جائے، چاہے تو حکومت نہ گرے، تو یہ 12 سیٹیں جو ہیں یہ پورے آزاد کشمیر کی سیاست کو کنٹرول کرتی ہیں، اور یہ 12 سیٹیں جو ہیں وہ انجینئرڈ ہوتی ہیں۔ یہ ان کا شکوہ ہے، اور یہ درست معلوم ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ 12 سیٹیں مینیپولیٹ کرتی ہیں، پورے سسٹم کو چلاتی ہیں، اور ایک طرح سے کنٹرول کرنے کا کام کرتی ہیں، یہ بات درست ہے۔ وہیں یہ بات بھی درست ہے کہ یہ 12 سیٹوں کا جو معاملہ ہے یہ ختم کرنا ہے اگر، تو اس کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے، اور آئینی ترمیم جو ہے وہ قانون ساز، دستور ساز اسمبلی ہی کر سکتی ہے، اور اس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے۔ یہ بات بھی درست ہے، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ اگر حکومت چاہے تو کوئی راستہ نکال بھی سکتی ہے۔ حکومت چاہے تو راستہ نکل بھی سکتا ہے۔ آپ نے عدالت کے پاس جانا ہے، عدالت سے ایک فیصلہ لینا ہے، یعنی آپ اگر آپ کی بل ہو تو آپ راستہ نکال سکتے ہیں۔ مگر دوسرا مسئلہ حکومت کا یہ ہے کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ بھائی دیکھیں، آپ 25 لاکھ مہاجرین کو کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ اگرچہ وہ 25 لاکھ کے 25 لاکھ جو ہیں وہ سارے کے سارے، وہ 25 لاکھ جو مہاجرین ہیں وہ ووٹر نہیں ہیں، لیکن وہ بہرحال ہیں تو کشمیری۔ وہ ووٹر اس لیے نہیں ہے کہ ان کا ووٹر بننے کا طریقہ کار جو ہے وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے، ان کو 3-4 جگہوں سے NOCs لینا پڑتا ہے، پھر جا کے ووٹر بنتے ہیں، اور اتنا کشٹ کوئی نہیں کاٹتا، اتنا تردد کوئی نہیں کرتا، تو وہ پھر بہت سارے لوگ ووٹر بنتے ہی نہیں ہیں، تو اس لیے بہت کم تعداد میں ووٹرز ہیں پاکستان میں جو مہاجرین کے طور پر ووٹ ڈالتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ہیں لاکھوں کی تعداد میں۔ اب حکومت یہ کہتی ہے کہ کل کو اگر استصواب رائے ہوتا ہے، اقوام متحدہ میں معاملہ چلا جاتا ہے، وہاں استصواب رائے ہوتا ہے، تو اس میں پھر ہم اتنے بڑے چنک کو کیسے علیحدہ کر دیں؟ مہاجرین کو اگر ہم ووٹنگ کے رائٹ سے ہی نکال دیں تو کل کو تو وہ استصواب رائے کا نمبر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں درست ہوں گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر حکومت کو اس بات کو انشور کرنا چاہیے تھا نا کہ ان سیٹوں پہ دھاندلی نہ ہو، اور یہ جو انجینئرنگ ہوتی ہے الیکشن میں یہ نہ ہو۔ پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا، یعنی جو مسئلے کی اصل جڑ ہے اگر وہ ختم ہو جاتی تو ان کا مطالبہ ہی یہ نہ ہوتا کہ یہ 12 سیٹیں ختم کی جائیں۔ تو مسئلے کی جو اصل جڑ ہے وہ تو خود سسٹم نے بنا کے رکھی ہوئی ہے نا، وہ اگر جڑ ختم ہو جاتی تو یہ مسئلہ ہی حل ہو جاتا۔ تو بہرحال اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل تو حکومت نے نکالنا ہے۔ اصل وجہ کیا ہے جو میں پہلے سوال اٹھا رہا تھا کہ لوگ باہر کیوں نکلے ہیں اتنی بڑی تعداد میں؟
لوگوں کا بظاہر مسئلہ تو آٹا بجلی ہوتا ہے، بنیادی ضروریات زندگی ہوتا ہے، تو لوگ کیوں نکل آئے ہیں 12 سیٹوں کے خاتمے کے لیے باہر؟ تو جو مجھے اس کی وجہ سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جب آپ مختلف وجوہات کی بنا پر غصہ بھر دیتے ہیں نا، انہیں وہ غصہ نکالنے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے، پھر وہ ایشوز نہیں دیکھتے، وہ اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ مثلا اگر انہیں چڑ ہے نا کسی بات سے، تو وہ سارا قطرہ 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 پیمانہ بھر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ پیمانہ بھر جاتا ہے تو وہ پھر لبریز ہو جاتا ہے۔ اب ذمہ داری بن جاتی ہے اس آخری قطرے کی کہ بھائی یہ قطرہ ڈلا تھا تو یہ کہ پیمانہ لبریز ہوا ہے، حالانکہ وہ جو پہلے قطرے 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 کر کے بھر رہا ہوتا ہے پیمانہ، وہ بھی تو سارے ذمہ دار ہیں، وہ بھی تو وجوہات ہوتی ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو چڑھاتے ہیں، لوگوں کو آپ ان کی انسلٹ کرتے ہیں، جب آپ لوگوں کو غصہ دلاتے ہیں، تو پھر وہ کسی ایک بہانے پر جمع ہو جاتے ہیں اور وہ ایک نقطہ بن جاتا ہے جو بنیاد بن جاتی ہے۔ ماضی میں آپ دیکھیں ہمارے ہمسایہ ممالک میں جو انقلاب آیا ہے، اس کی یہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پر پابندی لگی تو سری لنکا میں یا نیپال میں انقلاب آ گیا۔ اس کی بھائی وجوہات 6 سال سے بن رہی ہوں گی۔ کرپشن ایک وجہ بن رہی ہوگی، اقربا پروری ایک وجہ بن رہی ہوگی، اس میں جو میرٹ کا خاتمہ ہے وہ ایک وجہ بن رہی ہوگی، وہاں پر بے روزگاری بھی ایک وجہ بن رہی ہوگی۔ ساری چیزیں جمع ہو کے وہ پھر سوشل میڈیا پہ بین لگا تو اس غصے میں لوگ باہر نکل آئے اور باہر نکل کے انقلاب برپا کیا۔ تو طے یہ ہوا کہ جی یہ انقلاب جو ہے وہ آ گیا ہے سوشل میڈیا پہ بین کی وجہ سے، حالانکہ اس میں بہت ساری اور وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ کراچی میں قتل ہوتا ہے، قتل بظاہر ایک چھوٹی سی بات پہ ہوتا ہے، گھریلو جھگڑے پہ، کہ جی گھریلو جھگڑا ہوا، نہیں، وہ 6 سال سے گھریلو جھگڑا چل رہا ہوتا ہے۔ وہ گھریلو جھگڑا جل کے اس کا بیک گراؤنڈ جمع ہو گیا ہوتا ہے، پھر کسی ایک دن ایک بات ہوتی ہے اور اس بات پہ قتل ہو جاتا ہے، تو وہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس ایک بات پہ قتل ہوا ہے۔ وہ ایک بات پہ قتل نہیں ہوا ہوتا، اس کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کی کوئی لوگوں نے ووٹ دیا، حکومت بن گئی، اب آپ نے چڑ میں آ کے ان کی حکومت ختم کی اور وہاں پر وہ کر کے پوری انجینئرنگ کر کے اور وزیر اعظم تبدیل کر دیا، پھر آپ نے دوبارہ انجینئرنگ کی، پھر ایک اور وزیر اعظم لگا دیا، پھر آپ اس سے دل بھر گیا، اس کو انجینئرنگ کی، پھر آپ نے ایک اور وزیر اعظم لگا دیا۔ لوگ سوچتے ہیں یہ کیا مذاق ہے، یہ کیا مذاق کر رہے ہو ہمارے ساتھ؟ آپ جو ہے وہ ہمیں کیا سمجھا ہوا ہے آپ نے؟ جب مرضی وزیر اعظم تبدیل کر دیتے ہو، ہمارے ووٹوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیا انجینئرنگ ہے یہ؟ تو ہوتے 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 لوگوں کا غصہ پھر جمع ہوتا رہتا ہے اور وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اتنا لوگوں کو چڑھایا گیا ہے، اتنا غصہ دلایا گیا ہے، اتنا لوگوں کو تنگ کیا گیا ہے کہ وہ پھر لوگ جو ہیں وہ ایک چیز کا بہانہ بنا کے سڑکوں پر نکل آتے ہیں۔ اب بہرحال حکومت جو ہے اس کو اس سارے معاملے کو خوش اسلوبی اور حکمت کے ساتھ ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں مسلح جتھے موجود ہیں جو رائفلیں لے کر اور اسلحہ لے کر اس مارچ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ بھئی اگر مسلح لوگ موجود ہیں تو یہ تو یقینی بات ہے نا کہ مسلح لوگوں کو تو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ پرامن تحریک کو جو ہے وہ اسلحے کے زور پہ چلائیں۔ تو مسلح لوگوں کے ساتھ تو اسی طرح سے ڈیل کرنا چاہیے جیسے ریاست کو ڈیل کرنا چاہیے اور جیسے ریاست ڈیل کرتی ہے اور کرنا چاہیے۔ لیکن جو غیر مسلح لوگ ہیں، پرامن لوگ ہیں، ان کو اپنا پرامن احتجاج کا حق ان کو ملنا چاہیے۔ تو مسلح جدوجہد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ ہونی چاہیے، یہ بات تو طے ہے۔ لیکن اگر جو پرامن مظاہرین ہیں اس کے ساتھ حکومت کو میرا خیال ہے کہ پرامن طریقے سے ہی نمٹنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیں پورا سسٹم وہاں پر جام ہو گیا۔ ٹورزم ہے مثال کے طور پہ، اب کئی لوگ ہیں جو 3 مہینے کماتے ہیں اور پورا سال اس پر گزارا کرتے ہیں۔ کشمیر جو ہے وہ سارا ٹورزم کے اوپر بیس کرتا ہے اور ٹورزم کے دن کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں خود اپنے دوستوں کے ساتھ ٹریول کرنا چاہ رہا تھا، جانا چاہ رہا تھا اور یہاں تاؤبٹ والی سائڈ پہ، لیکن حالات ٹھیک نہیں ہے۔ اب ہم نے اپنا پلان چینج کیا اور ہم کہیں اور دیوسائی کی طرف پروگرام بنا رہے ہیں کہ وہاں چلے جائیں۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو ان دنوں میں ٹورزم کرنا چاہ رہے ہوں گے، کشمیر جانا چاہتے ہوں گے، لیکن وہ نہیں جا پائیں گے۔ تو معاشی طور پر لوگوں کا بہت نقصان ہو رہا ہے، اس لیے اس سارے معاملے کا ایک حل نکالنا ضروری ہے، اور حل ایسے ہی نکلے گا کہ آپ جو ذمہ داران ہیں، جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں۔ اب آپ دیکھیں نا، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شوکت میر ہے یہ ایجنٹ ہے، یہ اس نے پیسے پکڑ لیے ہیں۔ کئی لوگ میں سن رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ غیر ملکی فنڈنگ پہ یہ احتجاج ہو رہا ہے۔ تو غیر ملکی فنڈنگ پر تو دیکھیں نا، اب یہ شوکت میر نے مثال کے طور پر مان لیا کہ پیسے پکڑ لیے ہوں گے، 4-5 اس کے اور کیبنٹ ممبر ہوں گے، اس نے بھی پیسے، ان کو بھی پیسے میں حصہ مل گیا ہوگا۔ لوگ کیوں باہر نکلے ہیں؟ لوگوں کو تو مسترد کر دینا چاہیے تھا نا ان وطن فروشوں کی بات کو۔ لوگوں کو تو پیسے نہیں ملے نا، لوگ کیوں باہر نکل رہے ہیں؟ یہ تو سوال ہے نا، یہ تو ایگزسٹ کرتا ہے سوال۔ اس سوال کا تو جواب بہرحال حکومت کو دینا ہی پڑے گا، دینا ہی چاہیے کہ بھائی لوگ کیوں نکل رہے ہیں، لوگ کیوں ناخوش ہیں آپ سے،
لوگوں کو تو اتنا خوش ہونا چاہیے تھا کہ وہ ان کی کال کو مسترد کر دیتے. تو ٹورزم جو ہے وہ بہرحال، اور ٹورزم سمیت عام لوگوں کی زندگی ساری وہاں پر متاثر ہو رہی ہے. ٹورزم سے میں یاد آیا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے مالدیپ اور سری لنکا کا ایک ٹرپ اناؤنس کر رکھا ہے، جو کہ 15 جولائی کو مالدیپ اور سری لنکا جائے گا. یہ ہمارا 4 راتوں اور 5 دن کا پروگرام ہے. اس کو میں پہلے اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں. تو ٹریول بار یہ ٹرپ آرگنائز کر رہا ہے، میں ٹریول بار کے ساتھ ہی ٹریول کر رہا ہوں. تو جو لوگ آپ میرے ساتھ ٹریول کرنا چاہتے ہیں اس ٹرپ پر، بڑا زبردست ایک ٹرپ ہونے والا ہے، تو آپ ٹریول بار سے رابطہ کر لیں اور ان سے ڈیٹیلز لے لیں، اور اگر آپ ہمارے ساتھ چلتے ہیں تو بہت اچھا رہے گا. اچھا آگے آ جائیں ذرا جو ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ بات پہ، اور وہ ہے کہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے. سہیل وڈائی صاحب نے کالم لکھا ہے. سہیل وڈائی صاحب آپ جانتے ہیں کہ اپنا ٹلٹ رکھتے ہیں تھوڑا سا، اینٹی پی ٹی آئی سمجھے جاتے ہیں، عمران خان پر کافی تنقید کرتے ہیں، عمران خان کی فیملی پر بھی تنقید کرتے رہے ہیں، نواز شریف اور شہباز شریف وغیرہ کے کافی قریب مانے جاتے ہیں، اور ویل کنیکٹڈ ہیں. نواز شریف کے کئی انٹرویوز کر چکے ہیں، نواز شریف کا انٹرویو کر کے پوری کتاب لکھ چکے ہیں غدار کون کے نام سے، قریب مانے جاتے ہیں. لیکن وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ یہ حکومت نہیں چل رہی اور نہیں چلنے والی. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی، اور یہ جو ہے وہ یہ حکومت کا جانا ٹھہر گیا ہے. سنیے ذرا، میں آپ کو ایک پیراگراف پڑھ کے سناتا ہوں، اس سے آپ کو ساری بات صورتحال کا اندازہ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ نگوڑے صحافی کی چھٹے حص کے اعلان بجنا شروع ہو گئے ہیں. اپنی بات کر رہے ہیں کہ نگوڑا مطلب وہ ظاہر ہے وہ اپنے لیے ذرا عاجزی میں لفظ استعمال کر رہے ہیں. نگوڑے صحافی کی چھٹے حص کے اعلان بجنا شروع ہو گئے ہیں. بھاری دل کے ساتھ لکھ رہا ہوں کہ اگرچہ حکومت اس وقت اپنے عروج کے نصف النہار پر ہے، بظاہر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، مگر اس عروج کے بعد جولائی سے اس کا زوال کی طرف سفر شروع ہو جائے گا. بجٹ گیا، جولائی آیا، جولائی کے بعد اس حکومت کے زوال کا وقت شروع ہو جائے گا. یہ تجزیہ ہے، خبر نہیں ہے. اس تجزیے کی بنیاد یہ ہے کہ حکومتیں 3 وجوہات کی وجہ سے گھر جاتی ہیں: مقتدرہ عدلیہ یا آپس کے بڑے اختلافات پر، یعنی اگر مقتدر اور حکومت لڑ پڑیں یا عدلیہ اور حکومت لڑ پڑیں تو بڑی، اس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا ایسی حکومتیں جاتی ہیں، یا عدالت نے گھر بھیجا، یا مقتدرہ نے گھر بھیجا، یا مقتدرہ نے عدالت کے ذریعے گھر بھیجا، یا ٹیک اوور کر کے بھیجا تو حکومت چلی جاتی ہے. عام طور پہ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہوتا ہے، یا تو اس طرح جاتی ہے حکومت. اس وقت مقتدرہ اور حکومت میں کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے. نہ عدلیہ کا کوئی مسئلہ ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے. اور نہ ہی حکومت کی اندرونی کوئی لڑائی ہے. گویا حکومت اس وجہ سے تو نہیں جا سکتی، پھر کیسے جائے گی؟ حکومت کے جانے کی 2 اور وجوہات بھی ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہے معاشی اور سیاسی. یہ دونوں وجوہات موجودہ حکومت کے زوال کی بنیادیں کھود رہی ہیں. یعنی معیشت خراب ہے اور سیاست یا سیاسی استحکام زیرو ہے. یہ 2 بڑی وجوہات ہیں جو بنیادیں کھود رہی ہیں حکومت کے گھر جانے کی. موجودہ حکومت نے 3 سال میں معیشت کو مستحکم تو کیا، مگر معاشی جمود کو توڑنا ہی نہیں سکی. بدلی ہوئی بین الاقوامی حمایت کے باوجود حکومت ابھی تک معاشی پرواز یعنی ٹیک آف شروع ہی نہیں کر سکی. کہتے ہیں کہ اس وقت حالات، حالانکہ حکومت کے عالمی حالات سازگار ہو گئے حکومت کے لیے، لیکن حکومت اپنے لیے راستہ نہیں بنا سکی، اپنی معاشی پرواز شروع نہیں کر سکی، ٹیک آف نہیں کر سکی. ایک ٹاپ ماہر معاشیات کے مطابق اس بجٹ کے بعد یا تو حکومت کو خود کو تبدیل کرنا پڑے گا یا پھر گھر جانا پڑے گا. یعنی either it has to change or to go home. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو آپ کو گھر جانا پڑے گا یا آپ کو جو ہے وہ یا پھر اپنی سمت درست کرنی پڑے گی. دوسری بڑی وجہ سیاسی ہے کہ حکومت بیانیہ دے سکی ہے نہ گراس روٹ لیول پر سیاسی حیثیت بنا سکی ہے. یہ کتنی سچی بات کی ہے سہیل وڈائی صاحب نے کہ حکومت کا کوئی بیانیہ ہی نہیں ہے، پبلک میں کوئی سے ہی نہیں ہے، پبلک میں کوئی آپ کی پاپولیرٹی ہی نہیں بنی. آپ روز کہتے ہیں نا، مریم نواز صاحبہ روز کہتی ہیں جی بڑی پرفارمنس ہو رہی ہے. وہ ہمیں پتہ ہے کیا پرفارمنس ہو رہی ہے. وہ ساری پرفارمنس وہ انور سمرا صاحب جو ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں. انور سمرا نے خبر دی کہ چیف سیکرٹری اور سیکرٹریز کے گھروں پر جو ہے وہ کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں اور بہت بڑے بڑے گھر بنائے جا رہے ہیں. انہوں نے خبر دی، وہ خبر ٹی وی پہ چل گئی، وہ ٹی وی پہ چلی تو ٹی وی کو معذرت کرنی پڑ گئی، معافی مانگنی پڑ گئی چیف سیکرٹری سے اور دیگر افسران سے. تو اب وہ ارشاد بھٹی صاحب نے انور سمرا کی خبر کو کوٹ کر کے کیا، ارشاد بھٹی صاحب کو بھی معافی مانگنی پڑ گئی، NCCI کے نوٹس آ گئے. تو اب مجھے نہیں پتا انور سمرا صاحب کی خبر درست ہے غلط ہے، میں نے تو اس پر تحقیق نہیں کی. انور سمرا صاحب خبر پر کھڑے ہیں ابھی تک نہیں کھڑے ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سارا دباؤ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر ہے، کارکردگی ہے.
کارکردگی کیا ہوتی ہے کہ عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، یہ کارکردگی ہوتی ہے. اور ابھی تک پنجاب میں پی ایم ایل این کی پاپولیرٹی میں 1% اضافہ نہیں ہو سکا. وفاقی حکومت کے ساتھ لوگ 1% کھڑے نہیں ہوئے. یہ سہیل وڑائی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی، میں نہیں کہہ رہا. تو سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ حکومت بیانیہ دے سکی ہے، نہ گراس روٹ لیول پر سیاسی حیثیت بنا سکی ہے. عمران خان کی مقبولیت کو بھی ختم نہیں کیا جا سکا. پھر جو ایک ملک میں سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے سیاسی استحکام کی، وہ نہیں ہو سکا. غیر ملکی سرمایہ کاری ملک میں نہیں آ رہی کیونکہ سیاسی استحکام ہی نہیں ہے. اتنا شور و غوغا ہے سیاسی طور پر، کون اس میں انویسٹ کرنا چاہے گا؟ یہ سارے وہ مسائل ہیں جن مسائل کا حل نہیں نکالا جا سکا. اور پھر سہیل وڑائی صاحب لکھتے ہیں کسے علم نہیں کہ جب کسی حکومت یا فرد کے نظام کے لیے افادیت ختم ہو جائے تو پھر اس کا جانا ٹھہر جاتا ہے، صبح گیا یا شام گیا. جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا. تو یہ سہیل وڑائی صاحب لکھ رہے ہیں کہ بھائی اس حکومت کا جانا ٹھہر گیا ہے اور جولائی کے بعد اس کی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.